وفا ہے ذات عورت کی، افسانے کا نام ہے اور افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ معلوم کیا کون تھی وہ عورت؟ ہاں صاحب، قریبی گاؤں کی ہیلتھ ورکر تھی۔ پکی نوکری نہیں ہے، چند روزہ پولیو مہم کے لیے عارضی طور پر 300 روپے روزانہ کی بنیاد پر علاقے کی کچھ لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا، اور شوہر کیا کرتا ہے اس کا؟ ڈرائیور ان التفات پہ کھلا جا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا صاحب چلو اور رکو سے ہٹ کر کوئی اور بات کر رہا تھا۔ صاحب، اس کا شوہر تھا تو جاگیردار آدمی، لیکن اس نے شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ حویلی سے نکالی گئی تو ماں باپ کے پاس بھی نہ گئی، جانے کیوں نہ گئی۔ اب تو اس کا ایک بیٹا بھی ہے، سمجھدار ہے، اسی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں سے ہم ابھی نکلے ہیں۔ ڈرائیور احتیاط سے گاؤں کی اندرونی گلیوں کے موڑ کاٹتا ہوا بتا رہا تھا۔ پھر رہتی کس کے ساتھ ہے؟ سگریٹ کے جلنے پر اسے اپنے دل کے جلنے کا گمان گزرا۔ صاحب، سنا ہے حویلی کی ستائی ہوئی زندگی سے بیزار ایک بڑھیا نے حویلی والوں کو للکارتے ہوئے اپنی کھولی میں اسے پناہ دی تھی۔ بڑھیا تو کیا جیتی، چند سال بعد ہی چل بسی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ اب وہاں کچا پکا مکان ہے، اس عارضی نوکری کے علاوہ گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی ہے، اسی پر اس کا گزر اوقات ہے۔ اوہ، اچھا اچھا اچھا۔ ڈرائیور کا کم گو صاحب اپنے چہرے پر ابھر آئے تاثرات کو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن اس کی ایک عام ہیلتھ ورکر میں اس قدر دلچسپی اس کے دل کی کیفیت کو عیاں کرنے کے لیے کافی تھی۔ صاحب، آپ حکم کریں تو اسے سمجھتے ہیں نا، پیسے سے کیا نہیں ملتا۔ ڈرائیور نے آنکھیں چمکاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے صاحب کو داد طلب نظر سے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو اور حد میں رہو۔ پل بھر کو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ معافی صاحب۔ ڈرائیور کو صاحب سے ایسے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ اس نے خاموشی میں عافیت جانی۔ گاڑی اس ہیلتھ ورکر کے علاقے سے نکل چکی تھی جہاں وہ ساری کائنات سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر پہنچا۔ ماضی قریب میں ہی وہ شعبہ تعلیم کے ایک اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہوا تھا۔ اس کی زندگی ہر لحاظ سے قابل رشک تھی۔ خوبصورت بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر، پڑھی لکھی بیگم۔ کسے خبر تھی کہ ایسے بڑے آدمی کو ماضی میں ایک عام ہیلتھ ورکر نے ٹھکرا دیا تھا جو آج ایک چھوٹے سے قصبے کے پرائمری اسکول میں افلاس زدہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی پائی گئی تھی۔ اینی اور وہ بچپن سے ہی منسوب تھے۔ وہ اس سے 5 سال بڑا تھا۔ آپس میں قریبی رشتے دار تھے، شاید ذات کزن یا خالہ ذات کزن، یا پھر دونوں۔ ایک ہی گھر میں پروان چڑھے، فدا ہی تو تھا اس پر۔ حالانکہ وہ بھلا کی انا پرست اور مغرور تھی۔ جب آنکھوں کو فراموش کر کے ہاتھوں سے بولتی تھی تو وہ شاعری سے پیار کرنے والا لڑکا ان بولتے ہاتھوں کو مسکراتے ہوئے مسلسل دیکھے جاتا۔ اس کے ہاتھ تھے ہی اتنے خوبصورت، کٹوا کے کسی خوبصورت ریک میں رکھنے اور دور سے دیکھنے جیسے۔ ایک بار بچپن میں کھیل کے دوران اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر چوٹ لگ گئی تھی۔ چوٹ لگانے والا وہی تھا۔ دیکھنے والے گواہی دیں گے کہ چوٹ کھانے والے سے چوٹ لگانے والا زیادہ رویا تھا۔ کیوں رویا تھا کوئی سمجھ نہ پایا۔ وہ زخم بھر جانے کے بعد دائیں ہتھیلی کی پشت پر آدھے چاند کے مانند دائرے کی صورت ابھر کر ابدی طور پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا، جب بھی یہ ہاتھ شرن میرا ہو جائے گا تو میں اس 7ویں کے آدھے چاند کو اپنی محبت سے 14ویں کے روشن چاند میں بدل دوں گا۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیے اسے 1 سال ہو چکا تھا۔ سند یافتہ ہونے کے بعد مختلف آسامیوں کے لیے درخواستیں بھیجتا رہا، ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کرنے لگا۔ کامیابی کی امید اس کے لیے وصل کی ضامن تھی، لیکن امید کبھی حقیقی خوشی میں نہ بدل سکی۔ اینی
یونیورسٹی کے پہلے ہی سال میں ایک جاگیردار کلاس فیلو کے لیے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ گھر والوں کی عدالت میں کیس رکھا اور بری طرح ہاری۔ یونیورسٹی بھیجنے والے روشن خیال والدین بیٹی کی اس خواہش پر برہم ہو گئے تھے۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے منگیتر اور اس کی محبت سے واقف تھیں۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو انہیں دشمن اور حاسد قرار دے کر ان سے دور ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک عزیز سہیلی جو کہ رشتہ دار بھی تھی نے سمجھایا تو یونیورسٹی کے بھرے کینٹین میں اسے کہہ دیا، اگر تمہیں میرے منگیتر کا اتنا ہی خیال ہے تو جاؤ تم ہی کر لو اس سے شادی۔ خود پر ہنستے چہروں کو دیکھ کر اس کی وہ عزیز سہیلی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ 15 سال پہلے وہ آخری بار اسے نظر آئی تھی، اپنے پاس، اپنے روبرو۔ میں تمہارے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی، سمجھاتے کیوں نہیں ہو سب کو؟ اس کی خوبصورت آنکھوں سے نفرت عیاں تھی، ہونٹ غصے سے تھر تھرا رہے تھے اور اس کی چاند سی ہتھیلی دوسرے ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ عرض کرنے نہیں آئی، حکم دینے آئی ہے۔ مجھے تمہارے جیسی خوبصورت پیاری پری کہاں سے ملے گی پھر؟ اس اوباش جاگیردار کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے ڈاکیومنٹس کے فوٹو اسٹیٹ سیٹ کو اسٹیپل کرتے ہوئے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ، جانے اس نے اس پریوش پر طنز کیا تھا یا مذاق۔ خبردار، اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ چاند ہتھیلی کی پہلی انگلی اس کی طرف تنی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواروں نے تحیر سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے اس کی چاند ہتھیلی تھام کر نیچے کر دی اور جانے کس دل سے مسکرا کر کہا، محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی، یہ میرا محبوب شاعر کہتا ہے۔ رہائی مبارک ہو تمہیں، خدا کرے مجھے کبھی کہیں نظر نہ آؤ، اور اگر بھولے سے کہیں نظر آ بھی جاؤ تو بہت خوش و خرم نظر آؤ، اب جاؤ۔ اور پھر وہ ایسی گئی کہ کسی کو نظر نہ آئی۔ کہہ رہا ہے کہ آج اسے ایک معمولی ہیلتھ ورکر کے روپ میں دیکھ آیا ہے۔ ایک چھوٹے قصبے کے چھوٹے سے پرائمری اسکول کے وزٹ کے دوران اس کے ماتحت اسکول کے منتظم کے ساتھ مچھلی مارکیٹ بنی پہلی کلاس میں داخل ہوئے تو انہیں 2 عورتیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور دوسری بڑی مہارت کے ساتھ ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی کہ اچانک اسے وہ چاند ہتھیلی نظر آئی ہے۔ وہ اسی اسکول میں بیٹھا رہا ہے جب تک مکمل معلومات حاصل نہ کر لی۔ جب سے گھر لوٹا ہے منتشر ہے، کچھ یاد نہیں رہا اسے اس کے سوا۔ کہہ رہا ہے ایک ہی بیٹا ہے اس کا، سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے بال بار بار اس کی مٹھیوں کی جکڑ میں آ کر آزاد ہوتے دیکھ رہی ہوں، لیکن سوچوں کے چنگل سے وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہا۔ میں خود کو کہتے سن رہی ہوں، سنیں، آپ شادی کر لیں اس سے، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ تم جانتی ہو نا مجھے اس سے محبت نہیں ہے، وہ میری رشتہ دار ہے، خون اپنی جانب کھینچتا ہے۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوں۔ محبت ماضی کا حصہ اور قصہ تھی، اب میرے پاس محبت کے لیے وقت کہاں ہے؟ وہ یوں کہہ رہا ہے جیسے مجھے نہیں خود کو سنا رہا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی بولیں گے۔ کمال ہے، اس نے نظریں چرا لی ہیں۔ کیا محبت جھوٹ بولنا بھی سکھا دیتی ہے؟ میں اینی کی وہی سہیلی ہوں جسے اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں میرے منگیتر کا اتنا ہی خیال ہے تو جاؤ تم ہی کر لو اس سے شادی۔ دور کی رشتہ داری تو تھی ہی، لڑکی ہونے کے باوجود میں نے پیغام بھجوایا تو اس نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ ناکامیوں سے کامیابی کا سفر بے شک اس نے میرے ساتھ طے کیا ہے، لیکن سوچوں، خواہشوں اور خوابوں کے سفر میں کبھی اس کی ہم سفر نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں وہ آج بھی اس کے خوابوں کی ملکہ ہے، اور کون نہیں جانتا کہ محبت میں راج اور تاج چھیننے کے نہیں ہوتے۔ وہ مرد ہے ممنوعہ چیزوں کی طرف مائل ہونے والا۔ میں اگر منع بھی کرتی باز تو پھر بھی نہ آتا، کرتا وہی جو اس کا دل چاہتا۔ مرد مجبور نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے ہر بار۔ تو چلو کوئی تو مکمل ہو جائے، میں نہ صحیح، میرا ہم سفر ہی صحیح۔
ایک عورت نے ہی اینی سے اس کا شوہر اور عورت کی عظمت کا یقین و اعتبار چھینا ہوگا، اور اب ایک عورت ہی اپنا شوہر اسے سونپ کر وہ یقین و اعتبار بحال کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ٹھیک کرے گی نا؟